صدر مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ، داعیے وحدت امت، ذات سید، عالم جید، مفکر اسلام ناب، مفکر ملت، حکیم امت، استاد محترم قبلہ سید جواد نقوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کانفرنس میں خطاب فرمائے۔ قبلہ محترم استاد بزرگوار سید جواد نقوی۔ بلند تکبیر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! سامعین رحمت! مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد منافقین، مرد آباد دشمن ولایت فقیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تمام مہمانان گرامی، علماء گران قدر، دانشوران ذی وقار اور اکابرین ملت، اہل دین و دانش، جوانان عزیز اور مومنین جو اس کانفرنس میں تشریف فرما ہیں، آپ سب کو اس تشریف فرمائی پر خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خصوصاً جن عزیزوں نے زحمت کر کے، محنت کر کے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور اسی طرح جو دور دراز سے تشریف لائی ہیں، خصوصاً ہمارے بہت ہی عظیم المرتبت دانشور جناب ڈاکٹر ایاز شاہ صاحب کراچی سے آئے ہیں اسلام آباد، پہلے لاہور کانفرنس میں، پھر اسلام آباد کانفرنس میں، اور آج آپ کی اس کانفرنس کی زینت بنے ہیں۔ ہم ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر بزرگان، زبیر فہیم صاحب اور جتنے حضرات تشریف فرما ہیں اور جو اپنے بیانات کے بعد تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کانفرنسیں پیغام پاکستان، 23 مارچ یوم پاکستان، ہر سال جامعہ عروۃ الوثقی میں بہت ہی باشکوہ طریقے سے برگزار ہوتا ہے، اور نیٹ پر اس کی تصاویر، ویڈیوز موجود ہیں۔ طلاب اپنے خاص انداز سے، نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ اپنے ملک کے پرچم، اپنے ملک کی پرچم کشائی کرتے ہیں، اور پھر اس کشادہ پرچم کو سلامی بھی دیتے ہیں۔ اس سال یہ اہتمام جامعہ عروۃ الوثقی کی حد تک نہیں رہا۔ کانفرنس بھی ہوتی تھی، اس میں عام طور پر ایک ہی تقریر ہوا کرتی تھی، لیکن اس سال ہم نے اللہ تعالیٰ کے لطف و فضل و عنایت سے ہفتہ پاکستان میں اس کو تبدیل کیا ہے۔ 20 مارچ سے لے کر 27 مارچ تک آج ہی اس سلسلے کی متعدد کانفرنسیں ایٹ اے ٹائم، ہم زمان جب آپ یہاں سیالکوٹ میں سعادت حاصل کر رہے ہیں اس فریضہ کی ادائیگی میں اور اس کانفرنس میں شریک ہیں، دیگر شہروں کے اندر بھی ہمارے عزیزوں نے وہاں پر بھی اہتمام کر کے بہت ہی خوبصورت ماحول کے ساتھ یہ ماحول دوسروں کو بھی فراہم کیا ہے۔ اور اس کانفرنس کا عنوان یوم پاکستان کی مناسبت سے ہی پیغام پاکستان رکھا ہے، اور تقریباً 12 سال یا اس سے بیشتر عرصہ ہو چکا ہے ایک مضمون ادنیٰ طالب علم بندہ حقیر کا مشرب ناب میں تسلسل کے ساتھ چھپتا ہے۔ پہلے وہ خود لکھا کرتا تھا میں، اب جمعہ کا خطبہ حالات حاضرہ کے اور ملکی حالات کے متعلق وہ اس عنوان سے چھپتا ہے، جس کا عنوان وطن کی فکر کر ناداں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تذکر و یاد دہانی
اپنی قوم کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وطن کی فکر کرنا داں. اس وقت 1 صدی پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ مصیبت آنے والی ہے، اور آج جو پاکستان جس میں ہم ہیں اس میں مصیبت آ چکی ہے، لیکن فکر ضروری ہے اس کے متعلق. اور جیسا زبیر فہیم صاحب نے اشارہ کیا کہ تیری بربادیوں کے فیصلے ہو چکے ہیں ایوانوں میں، نہ کہ مشورے ہو رہے ہیں، وہ مشورے فیصلوں میں بدل چکے ہیں اور وہ فیصلے عملی ہو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے ملک ٹوٹ چکا ہے اور باقی حصے کو ٹوٹنے توڑنے کی ناپاک شیطانی کوششیں جاری ہیں. ایسے میں اہل وطن کو فکر کی ضرورت ہے، فکر کریں. ہمیں قرآن میں اللہ کا بھی حکم ہے کہ فکر کریں ہم، اور ارشاد علامہ اقبال جیسی ہستی نے بھی کیا ہے کہ فکر کر. اور فکر کا ایک میدان وطن ہے. ویسے تو فکر انسان کی زندگی کے لیے فکر ہی ضروری ہے، فکر کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، لیکن ایک میدان فکر کا وطن ہے، اور بہت اور اہم میدان ہیں جہاں پر ہم نے فکر کرنی ہے. میں گزشتہ 2-3 گفتگو میں بھی اشارہ کیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب موجودہ یہ بار بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم نیابتی جنگیں اب نہیں لڑیں گے. پاکستان پہلے نیابتی جنگیں لڑ چکا ہے. نیابتی جنگ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کسی اور کی ہے، مقصد کسی اور کا ہے، لڑائی پاکستانی لڑ رہے ہیں، ملک اپنا تباہ ہو رہا ہے، جوان ہمارے اس جنگ کے اندر مر رہے ہیں، اور یہ جنگیں ہم سے لڑوائی گئی ہیں، نیابتی جنگیں، پراکسی وار. اور یہ تنہا چیز نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی نیابت میں میدانوں میں کود جاتے ہیں، بلکہ ہم اپنی نیابتیں بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں. دوسروں کی نیابت، اپنی جنگ نہیں لڑتے. اپنی جنگ ہم نے سوچی نہیں ہے، سمجھی نہیں ہے کہ ایک ہماری اپنی بھی جنگ ہے، وہ ہمیں لڑنی ہے. ہم دوسروں کی جنگوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کے متعلق ہم دوسروں کو نائب بنا دیتے ہیں. اس وقت یہ بات افسوسناک حقیقت، دردناک حقیقت جس کی آپ سب تصدیق کریں گے اور گواہی دیں گے، وہ یہ ہے کہ تمام موجودہ جوان نسل نے اور بڑوں نے مل کر، خواتین نے فکر کی نیابت میڈیا کو دے دی ہے. آپ کی جگہ پر میڈیا فکر کر رہا ہے، اور میڈیا ظاہر ہے ایک کمرشل ادارہ ہے، خصوصاً سوشل میڈیا جس کے بارے میں آپ اپنے بزرگوں کے الفاظ سن چکے ہیں کہ یہ گندگی کا گٹر ہے، بدبودار، جس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جس کو تعریف کیا جا سکے. ہر چند اچھے کام بھی اس پر ہو رہے ہیں، لیکن جو اس کا عمومی ماحول ہے، مجموعی طور پر جو اس کا ماحول ہے، وہ بہت ہی گندا ہے. اور اس گند کے اندر ہم بھی لتھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی اس کے اندر غرق ہیں، کودے ہوئے ہیں. موجودہ نسل اور آئندہ نسل خصوصاً اس کا شکار ہو رہی ہے. ابھی آپ نے مائنڈ ہنٹنگ کی بات سنی ہے ڈاکٹر صاحب سے، کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. عرصے سے جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، جو باہر کے شکاری آتے ہیں، جیسے عرب دنیا کے شکاری آتے ہیں، آپ کے ملکوں، آپ کے شہروں میں آ کر تلور شکار کرتے ہیں، پورا علاقہ وہ قرب کر لیتے ہیں، مختص کر لیتے ہیں اپنے جہازوں کے ساتھ. عرب دنیا کے شہزادے، ولی عہد، حکمران، شیوخ، یہ ہمارے جتنے صحرا ہیں جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا ایک پوٹینشل ہے، ان کے نیچے تیل ہے، گیس ہے، لیکن اس گیس تک رسائی تو دور کی بات ہے، اس ریت تک بھی ہماری رسائی نہیں ہے. آپ کا چولستان اور آپ کا تھل اور آپ کا باقی علاقہ، یہ سب عربوں کو پٹے پہ دے دیا گیا ہے. تعجب کی بات ہے، بکھر کے نزدیک ایک ریگستان ہے بہت بڑا، جو سالانہ 2000 روپے ایکڑ پر ایک عرب شیخ کو دیا گیا ہے، قطری شیخ کو 2000 روپے سالانہ ایکڑ، اور ہزاروں ایکڑ جگہ ان کے نام پر ہے، ان کو دی ہوئی ہے یہ زمین. اب
یہ جو ہمارے پاس شکار کا ماحول بنا ہوا ہے، باہر والے آتے ہیں شکار کرتے ہیں، صرف آپ کے پرندے شکار کر کے نہیں لے جاتے، بلکہ آپ کی صلاحیتیں، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی استعدادیں، آپ کی قابلیت، آپ کے آئندہ کے سہارے اور ملک کے مضبوط ستون در حقیقت وہ شکار کر کے لے جاتے ہیں۔ یو ایس ایڈ کے نام سے پاکستان کے اندر جو عمل شروع ہے، جسے آپ سب جانتے ہیں اور ممکن ہے بعض اس سے مستفید بھی ہو چکے ہوں، یو ایس ایڈ کے نام سے، بہت خوفناک ہے۔ کئی سال پہلے مجھے ایک شکار نے یہ بات آ کر بتائی، شکاری نے نہیں، شکاری تو شکار کرتا ہے، ہمارا ٹیلنٹ اٹھا کے لے جاتا ہے، ایک بہت ہی قابل جوان جو یہاں غیر معمولی صلاحیت رکھتا تھا، وہ اس سسٹم کا شکار ہوا اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ پھر کسی اس میں وہ ملاقات ہوئی ان سے، اور انہوں نے سب کچھ بتایا کہ کیا ہوتا ہے، سالانہ اسکولوں سے کس طرح بچے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، اور اس کام کے لیے صرف لاہور میں 25 آفس بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے یو ایس کے 25 آفس صرف اس کام کے لیے بنے ہوئے ہیں، لاہور میں آپ کی اس نسل جوان کو شکار ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ بدکار لوگوں کو نہیں لیتے، بے صلاحیت لوگوں کو نہیں لیتے، آوارہ لوگوں کو، وہ لیتے ہیں ٹاپ کلاس کے، بہت ہائی میرٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ اسکولوں سے، کالجوں، یونیورسٹیوں سے رزلٹ لے لیتے ہیں، جا کر رزلٹ لے کے ان بچوں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، اور ان بچوں، پہلے تو خود بچے منتظر ہوتے ہیں، امریکہ کو بہشت سمجھتے ہیں اپنی، اور پھر اس کے بعد اگر بچے نہ فہم ہو، نہ سمجھے، تو والدین ان کو، وہ تو سمجھتے ہیں ہماری اللہ نے دعا قبول کر لی ہے کہ یو ایس سے کمپنی آئی ہے اور ہمارا بچہ لے کے جا رہی ہے۔ یہ کام ہو رہا ہے کہ ہماری صلاحیت وہاں جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم اور بہت سارے میدانوں کے اندر یہ غلطیاں کر رہے ہیں جن کی طرف فکر کی ضرورت ہے، فکر کر وطن کی بھی، فکر کر آئندہ نسل کی بھی، فکر کر اپنے مستقبل کی بھی، فکر کر اپنے دین کی بھی، فکر کر اپنی انسانیت کی بھی۔ سیالکوٹ میں بہت ہی انسانیت سوز واقعات تکرارن ہو چکے ہیں، اور اہل سیالکوٹ کو اس کی فکر انسان کرنا چاہیے کہ انسانیت کیوں، یہ صرف سیالکوٹ میں نہیں ہے، پورے ملک میں ہے، لیکن سیالکوٹ تکرار کر رہا ہے اس طرح کے ماجرا اور اس طرح کے واقعات۔ پتوکی میں لاش رکھ کے ولیمہ کھا رہے ہیں، پہلے اس کو قتل کیا، غریب انسان کو قتل کر کے اس کی لاش کے اوپر بیٹھ کر ولیمہ کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تلمبا میں ایک ذہنی معذور کو پتھر مار مار کے اس کو چور کر دیا، ہڈیاں اس کی، اور پھر سیالکوٹ کے اندر غیر ملکی مہمان کو کس طریقے سے درندگی کا نشانہ بنایا۔ یہ شہر تو موجود تھا، کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ بس فکر کا موضوع ہے یہ ساری، ان چیزوں، یہ فکر طلب موضوع ہیں، ان کے اوپر فکر کریں، ہم مست نہ ہو جائیں، یہ میڈیا ہمیں غرق نہ کر دے، ڈبو نہ دے، ہم اپنی ذاتوں میں اور اپنی خواہشات میں اتنے نہ ڈوب جائیں کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا سب کچھ ڈوب جائے اور ہم دیکھتے رہیں۔ عزیزان، ان فیکٹریوں میں پیسے کمانے میں اتنے نہ ڈوب جائیں کہ فیکٹریوں میں انسانیت ہی باقی نہ رہے۔ سب سے بڑی چیز انسانیت ہے، اور یہ متعدد میدان ہیں جن کی ہم نے فکر کرنی ہے، ہر چیز فکر مانگ رہی ہے، اور ہمیں فکر کی فرصت نہیں ہے، فکر کے لیے ہم فارغ نہیں ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے یہ ارشاد کیا، ہمیں رہنمائی کی ہمیں کہ وطن کی فکر کرنا تھا۔ یہ فکر شروع ہوئی ہے الحمدللہ۔ ایک مدت تک شکوہ تھا کہ کیوں کوئی فکر نہیں کر رہا۔ میں خود سیالکوٹ میرا اللہ نے توفیق دی، اقبال کے شہر میں زیادہ آنا جانا ہوا، شاید یہ کوئی علامہ کی روح ہی تھی جس کے نتیجے میں یہاں ان دوستوں کی مدد سے رفت و آمد شروع ہوئی، اور یہاں جوانوں کو اور مومنین کو جو کچھ طالب علم کی بساط میں تھا، کم علمی اور کم مائگی کے ساتھ وہ عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ اگر وہ نکالیں وہ سابقہ گفتگو
جوانی کے ایام میں تو اس میں یہی ذکر بیچ میں ہوتا تھا کہ ہم کیوں فکر نہیں کرتے، کیوں پرواہ نہیں کرتے، کیوں کھٹکا نہیں ہے کسی چیز کا، کیوں درد نہیں ہے ہمارے اندر، کیوں بے حس ہو چکے ہیں، کیوں مر گیا ہے درد ہمارا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے وہ درد عطا کیا ہے۔ میں اکثر اپنے طالب علموں کو کہتا ہوں کہ درس سے تم کہیں نہیں پہنچ سکتے ہو، درس تمہیں زیادہ سے زیادہ ملازمت دلوا سکتا ہے، لیکن درد تمہیں اپنی منزل مقصود پر پہنچائے گا۔ علامہ اقبال، باقی پورا پاکستان اس کی آہ و فغاں نہیں سنتے، ہم باقیوں کے ہم نغمے سنتے ہیں، باقیوں کے ہم تربیہ کلام سنتے ہیں، مزاحیہ کامیڈی باقیوں سے سنتے ہیں۔ اقبال سے جب بھی آہ نکلتی ہے درد بھری ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایک سینہ اللہ نے بنایا ہی فقط درد کے لیے ہے، سارے جہاں کا درد اس دل میں رکھا، اور وہ درد اقبال نے بانٹنا چاہا، دینا چاہا، منتقل کرنا چاہا، لیکن لینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ تو وہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ فکر شروع ہوئی ہے، اب فرق آ گیا ہے۔ وہ زمانہ جب شکوہ کرتے تھے کہ کیوں کوئی فکر نہیں کرتا، واقعاً نہیں کرتا۔ علماء کے طبقے کو دیکھا بے فکر، جوان بے فکر، متولیان تعلیم بے فکر، متولیان سیاست بے فکر، متولیان ریاست بے فکر، سب کو بے فکر پایا۔ لیکن آج وہ ماحول بدل گیا ہے، الحمدللہ فکر کا آغاز ہو گیا ہے۔ وہ وطن کی فکر بھی ہو رہی ہے، اور باقی بھی انشاءاللہ جب ایک ملت بیدار ہوتی ہے، شعور اس میں آتا ہے، تو بیداری کے بعد پہلا کام فکر کرنا ہے۔ تو وہ فکر آغاز ہوا ہے۔ اس فکر کا ایک نمونہ یہ پیغام پاکستان ہے۔ پیغام پاکستان دو گروہوں نے مل کر تدوین کیا ہے، تشکیل دیا ہے۔ میں پہلے ایک کانفرنس میں عرض کیا تھا کہ اس پر 15,000 علماء کے دستخط ہو چکے ہیں، 1800 سے شروع ہوئے، اور اب جیسا بتایا گیا ہے، مجھے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، لیکن انہی متولیان امر نے بتایا ہے کہ 15,000 تک یہ دستخط پہنچ چکے ہیں، تائید و حمایت پہنچ چکی ہے۔ ہمارے نہیں ہیں دستخط، تو میں نے کہا ہمارے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا پیغام نہیں ہے۔ میں نے ثبوت کے طور پر کہا کہ قرارداد مقاصد پر بھی میرے دستخط نہیں ہیں، چونکہ میں تھا نہیں اس وقت وہاں پر، تو لیکن وہ تھی تو ہماری۔ آئین پاکستان 1973 کا جو نافذ ہے اس پر میرے دستخط نہیں ہیں، لیکن وہ میرا آئین ہے۔ اسی طرح قرارداد پاکستان جو لاہور میں منعقد ہوئی اور جس کے لیے 23 مارچ ہم مناتے ہیں، اس پر ہمارے دستخط نہیں ہیں۔ نہ، دستخط ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے لیے طے پا جائے، اللہ کی طرف سے طے پا جائے، اور جو ہمارا قومی منشور بن جائے، اس پر دستخطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں احساس ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو تدوین ہوا، دو طبقات نے مل کر یہ پیغام پاکستان تشکیل دیا ہے۔ اس پیغام کے پیچھے حالات ہیں جنہوں نے ان دو طبقات کو مجبور کیا ہے کہ آپ کو یہ پیغام بنانا پڑے گا، اور یہ بیانیہ بنانا پڑے گا، اور اس بیانیے کے مطابق عمل کرنا ہوگا ضروری۔ وہ دو طبقات ہیں، ایک علماء اور دوسرے ہیں ہمارے ملکی سلامتی کے ادارے، اسلامی ادارے اور سلامتی کے ادارے، اسلامی ذمہ داران و اربابان اختیار اور سلامتی کے متولیان اور صاحبان و ارباب اختیار، ان دونوں نے مل کر یہ پیغام پاکستان تدوین کیا ہے۔ کیا حالات تھے؟ خود پیغام خود بتاتا ہے کن حالات کے تناظر میں یہ بیان کیا ہے۔ میں مثال پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اگر کوئی مریض ہاسپٹل سے واپس آئے تو عموماً پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ ہم مجھ جیسے جو نہیں جانتے زیادہ ان مسائل کو، صحت و سلامتی کے مسائل اور میڈیکل اور اس کے ٹیسٹ اور وہ اصطلاحات سے ناواقف ہیں، تو ہم خود مریض سے پوچھتے ہیں کہ کیا نکلا، ڈاکٹر نے کیا بتایا، کیا تشخیص دیا۔ تو عموماً ڈاکٹر بتاتے نہیں ہیں مریضوں کو، لیکن اگر کوئی تعلیم یافتہ آپ کی طرح کا فرد ہو تو وہ اس مریض سے کہتا ہے کہ ذرا یہ دواؤں کا نسخہ جو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے یہ مجھے دیں، فائل اپنی مجھے دیں۔ جب فائل دیکھتا ہے تو اس کے اندر ڈاکٹر نے جو کچھ اس کے لیے تجویز کیا ہے، آپ اسی سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی بیماری کیا ہے۔
اگر ڈاکٹر نے اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں تجویز کی ہیں آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں اس کو کینسر ہے. اگر ڈاکٹر نے اس کے لیے کوئی اور آکسیجن تجویز کی ہوئی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کووڈ ہے اس کو. اس طرح سے علاج سے بیماری سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ایک علاج ہے ایک مسئلے کا, اور وہ علاج بتاتا ہے مسئلہ کیا تھا. مسئلہ مذہبی طبقے سے مربوط ہے, چونکہ بیانیہ مذہبی رنگ رکھتا ہے اپنے اندر, مذہبی طبقے علماء کے دستخط ہیں اور علماء ہی اس کے لیے اترے ہیں میدان میں. وہ مسئلہ خلاصہ میں کروں, چاہتا ہوں میں ان کانفرنسوں میں اس کو پڑھوں باقاعدہ, جیسے طالب علموں کو کلاس میں پڑھاتا ہوں یا اساتذہ پڑھاتے ہیں, اس طرح سے اس کی ایک ایک سطر پڑھ کے اس کو بیان کروں آپ کے سامنے. اس کی بھی وجہ ہے جو عرض کروں گا ابھی. اگر اس کو ہم غور سے پڑھیں تو اس میں یہ خلاصہ یہ چیز آتی ہے اس کے اندر کہ 2 یا 3 بڑے خطرے ہمارے مملکت کو, باقی خطرات کے علاوہ 3 بڑے خطرے جو اس طبقے کی طرف سے درپیش ہیں, مذہبی طبقے کی طرف سے, دہشت گردی, فرقہ واریت اور ریاست کے خلاف بغاوت, جس کے پیچھے بھی مذہبی طبقہ کار فرما ہے. اور عموماً ہم ڈپلومیٹک گفتگو کرتے ہیں, ہمارے علماء سیکھ گئے ہیں, چونکہ سیاست میں بھی ہیں علماء اور ویسے بھی پڑھ لکھ گئے ہیں ماشاءاللہ, اور میڈیا کا دور ہے, ہر چیز ان کے مطالعہ میں ہے. تو مجھ جیسے جو پینڈو ہیں انہوں نے ابھی اتنی نہیں سیکھی ہوئی, نہ سیاست اور نہ باقی چیزیں, تو وہ نہیں کرتے ایسی ڈپلومیٹک گفتگو. ڈپلومیسی میں یہ ہے کہ آپ مسئلے کے ارد گرد گھومتے رہیں, اندر اس میں داخل نہیں ہونا اور اس کو کھولنا بھی نہیں ہے. موضوع کے ارد گرد پھرتے رہیں. لوگ یہ تو سمجھ جاتے ہیں کوئی پرابلم ہے, لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتی بھائی مسئلہ کیا ہے, کون کس نے کیا کیا ہے, خوب نام لو اس کا, واضح کرو. اس بیانیے کے اندر بھی یہ ڈپلومیٹک زبان استعمال ہوئی ہے, جبکہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ڈپلومیسی کسی جگہ ضروری ہوتی ہے جہاں پر آپ کسی سے مذاکرات کرتے ہیں, تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں, چشم پوشی کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزوں سے, وہاں پر ڈپلومیسی ہونی چاہیے. لیکن جہاں پر تعلیم ہے, تربیت ہے, اور جہاں پر ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے, وہاں پر ڈپلومیسی نہیں ہوتی. لیڈر ڈپلومیٹ نہیں ہوتا, حاکم ڈپلومیٹ ہوتا ہے. وزیر اعظم ڈپلومیٹ ہوتا ہے, صدر ڈپلومیٹ ہوتا ہے, لیکن قائد اور رہبر ڈپلومیٹ نہیں ہوتا. یہ آپ پلے باندھ لیں, زبان سن کر ہی سمجھ جائیں کہ کس کیٹیگری کا ہے, یہ وزیر ہے یا یہ وزیر اعظم ہے یا لیڈر ہے. یہ اگر ڈپلومیٹک ہے تو پھر نہ وہ نہیں. ڈپلومیٹ معاملات گٹھ جوڑ تو کر سکتا ہے, ڈپلومیسی نام ہی گٹھ جوڑ کا ہے, لیکن ڈپلومیٹ کبھی بھی قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتا, الجھن دور نہیں کر سکتا, اور ان کو حقیقت نہیں بتا سکتا. رہبر کی حیثیت ایک طبیب جیسی ہوتی ہے, اور طبیب ڈپلومیٹ نہیں ہوتا. اسے بالکل واضح شفاف تشخیص دینا ہوتا ہے بیماری کیا ہے, اور 2 ٹوک فیصلہ ہوتا ہے کہ بیماری کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. سرجری کرنی ہے میں نے, اور یہ حصہ تیرے بدن سے نکالنا ہے باہر, چونکہ خرابی ساری اس کی وجہ سے, اس رگ کی وجہ سے, اس عضو کی وجہ سے ہے. خوب یہی کام اس وقت ہمیں اس مملکت کے اندر چاہیے, درکار ہے. وہ یہ ہے کہ یعنی بیانیے کا رخ سارا مذہبی طبقے کی طرف ہے, جبکہ ملک زیادہ برباد سیاستدانوں نے کیا ہے, سیاسی طبقے نے ملک سارا تباہ کیا ہے. میں پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ معیشت اس وقت سب سے بڑی مشکل ملک کی معیشت ہے. اس میں علماء کا کوئی کردار نہیں ہے. انہوں نے خزانہ نہیں لوٹا, انہوں نے اگر بہت لوٹا بھی ہے تو بانی مجلس کو لوٹا ہوگا یا کسی مرید کو لوٹا ہوگا. انہوں نے چھوٹا, وہ بھی کتنا لوٹتے ہیں, بہت زیادہ لوٹیں, کچھ 1000 روپے لوٹ لیے ہوں گے انہوں نے, چکر دے کے اس کو کھانا کھا لیا ہوگا, کبھی اسے کرایہ لے لیا ہوگا, بس یہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جنہوں نے بلین ملک اتنا مقروض کر دیا ہے, کھنڈر ملک, اتنا قرضہ لیا ہوتا تو یہ ملک دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم آئے, لاہور سے آ رہے تھے, تو یہ آپ کی سیالکوٹ موٹر وے بنی ہے, دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے, اور فرما رہے تھے کہ پنجاب تو کیا بن گیا ہے, اور کراچی فرما رہے تھے بالکل کھنڈر اور ویرانہ پورا سندھ وہاں پر.
جو سب سے مالدار شہر ہے وہ کھنڈر کی تصویر پیش کر رہا ہے. تو ظاہر ہے علماء نے وہ کھنڈر نہیں بنایا. کراچی کی بربادی میں علماء کا کوئی دخل نہیں ہے, ان سیاستدانوں کا ہے اور حکمرانوں کا ہے جن کے پاس ہے. لیکن یہ بیانیہ اس طرف ناظر نہیں ہیں. یہ پیغام پاکستان یہ ایک مسئلے کی طرف اس کی توجہ ہے اور ہمارا دھیان دلا رہا ہے, اور آنی چاہیے اس مسئلے کی طرف بھی اور دیگر مسائل کی طرف, کیونکہ جو ذمہ دار ہے اسی کو کہنا چاہیے کہ آپ اس کو ٹھیک کرو. قرآن کا قانون بھی یہی ہے. جہاں پر بھی قرآن نے مجرموں کا ذکر کیا ہے, ساتھ ان کے لیے آپشن رکھا ہے الا الذین تابوا واصلحوا. اگر انہوں نے اصلاح کر لی, وہ توبہ کر لی, پھر ٹھیک ہے, پھر یہ آ جائیں, واپس آ جائیں. لیکن اگر جرم بھی کر دیا, بربادی بھی کر دی, خرابی بھی کر دی, اصلاح بھی نہیں کی, توبہ بھی نہیں کی, تو پھر یہ سزا پائیں گے. تو جو کام جس نے خراب کیا ہے, سب نے کیا ہوا ہے خراب. مثلا تعلیمی نظام کسی نے خراب کیا ہوا ہے, سیاست کسی نے خراب کر دی ہے, معیشت خراب کر دی ہے, عدالتی سسٹم خراب کر دیا ہے. عدالتی نظام آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہے ہمارا. یہاں وکیل صاحب چلے گئے, بیٹھے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ آپ سے. اور اسی طرح ہمارا مذہبی دنیا, اس میں خرابی ہے, مانو کہ ہے. ایسے اوپر اوپر سے پوچے نہ لگاؤ, وہ لیپا پوتی نہ کرو, اس سے گمراہی پھیلتی ہے. جب آپ اس طرح سے مسائل کو چھپاتے ہو تو حل نہیں نکل سکتا کبھی بھی. مسائل کو واضح کرو کہ یہ مشکل ہے اور بڑی مشکل ہے اور اس کو حل کرنا ہے. ہم نے یہ بہت غنیمت ہے کہ توجہ آئی ہے پیغام پاکستان. یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے یقین جانے کہ ہمارے پاس نہ کوئی آیا, جب بن رہا تھا 2017 میں تو کوئی نہیں آیا, لیکن ہم نے اس کے مطابق اپنا فریضہ انجام دیا. بننے کے بعد بھی, بلکہ ایک دفعہ ایک ٹی وی چینل آیا اس کے موضوع کو اور مجھ سے بات کرنے کے لیے کہ آپ سے انٹرویو لینا ہے, کیمرہ وغیرہ فٹ کر کے سارا. تو مجھ سے کہتا ہے کہ یہ جو سوال کہ یہ جو آپ نے پیغام پاکستان پر دستخط کیے ہیں, تو میں نے وہیں ٹوک کے اصلاح کی کہ بھائی میں نے دستخط نہیں کیے, ہم سے نہیں لیے گئے دستخط. تو اس نے وہیں سے مائک اتارا, کیمرہ اٹھایا اور وہ چلا گیا کہ جب آپ کے دستخط ہی نہیں ہیں تو آپ سے میں پوچھوں کیا پھر اس کے بارے میں. لیکن ہم نے اپنا کام کیا اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے اس بات سے بہت اطمینان ہوا کہ بالآخر کسی نے اس موضوع پہ سوچنا شروع کیا ہے, فکر شروع کی ہے, کہیں سے آغاز کیا ہے. بہت سلو 2017 کا یہ اعلامیہ ہے, 2022 میں ابھی تک پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہوا, پارلیمنٹ میں بھیجا ہی نہیں گیا. نہ کہ پارلیمنٹ میں گیا انہوں نے ٹھکرا دیا ہے, بار باری پھرتا رہا. خوب اتنا سلولی ہے یہ, اور مشکل کی نوعیت کا ادراک کریں وہ سرجری مانگتی ہے. یہ بیماری جو اس وقت, علامہ کا شعر ہے نا کہ عجبانیس کے نفس مسیحا داری, عجباناس کے بیمار تو بیمار ترست. یہ بات عجیب نہیں ہے کہ تو مسیحا ہے, وہ مان لیتے ہیں ہم. تعجب اس بات پر ہے کہ تیرے مسیحا ہوتے ہوئے تیرے بیمار کی حالت باقیوں سے زیادہ خطرناک ہے, زیادہ خراب حالت ہے. آپ کی مملکت, آپ کا ملک, آپ کا نظام, آپ کی قوم, اس کے اندر مسائل دوسروں سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اس کو ٹھیک نشاندہی کرو. اب ایک شعبے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ذمہ دار لوگوں کی توجہ دلائی گئی ہے کہ مذہبی طبقہ جنہوں نے فتوے دیے ہیں تکفیر کے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ مجھے آتے ہوئے بھی انہوں نے فرمایا, اپنے جو مدیر اعلیٰ ہیں ان کے جناب عبدالرحیم صاحب, مفتی صاحب, ان کا قول نقل کروایا. انہوں نے کسی ورکشاپ میں یہ کہا تھا کہ علماء میں یہ اخلاقی جرأت ہونی چاہیے جو خرابی کر بیٹھے ہیں مان لیں کہ یہ ہم نے خرابی کی ہے, تسلیم کریں گے یہ ہم نے خرابی کی ہے. سیاستدانوں کو مان لینا چاہیے کہ یہ ہماری خرابی ہے. ہمارے موجودہ وزیر اعظم دوسروں کی خرابیاں مانتے ہیں کہ یہ انہوں نے کی ہے, لیکن اپنی نہیں مانتے کہ میں نے بھی کوئی خرابی کی ہے. ان کی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خراب کیا ہے. امریکہ سے دوستی لگائی, خراب کام کیا. جنگ دوسروں کی لڑی, انہوں نے خراب, چونکہ یہ انہوں نے نہیں لڑی, انہوں نے لڑی ہے, لہٰذا ان کا اعتراف کرتے ہیں, اپنا نہیں. اپنا اعتراف کرو کہ یہ ہم نے خراب کیا ہے. علماء کو چاہیے کہ وہ اعتراف کریں, اور کیا ہے. یہ بیانیے پر دستخط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرابی ہم سے ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ مذہبی منافرت,
مذہبی تعصب، مذہبی چپکلش، فرقہ واریت، فرقہ بندی تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، وہ ہمارے علماء نے نہیں کی، پاکستانی علماء نے، ان کو وراثت میں ملی ہے یہ فرقہ بندی، لیکن اس فرقہ بندی کو فرقہ واریت میں بدلنا، یعنی فرقے کی جنگ میں تبدیل کر دینا، یہ ان کا کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد دہشت گردی، تکفیر ظاہر ہے صحافیوں نے کسی کو کافر قرار نہیں دیا، انٹلیکچوئلز نے کسی کو کافر قرار نہیں دیا، تاجروں نے کسی کو آج تک کافر نہیں قرار دیا، صحافیوں نے، وکیلوں نے نہیں کیا، جہاں کہ وکیل سارے کام کرتے ہیں، ہر کام جو ان سے توقع بھی نہیں ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کسی کو کافر قرار نہیں دیا۔ یہ کام اگر ہو سکتا ہے تکفیر، تو فقط مذہبی لوگوں سے ہو سکتا ہے، علماء کرتے ہیں تکفیر، اور تکفیر کر کے پھر رک نہیں جاتے، اگر یہ کافر ہے، اسلام سے باہر ہے، پھر اس کو واجب القتل بھی قرار دیتے ہیں، پھر اس کا قتل عملی کرنے کے لیے اسکواڈ بھی بناتے ہیں، تکبیر بھی پڑھتے ہیں ساتھ اس کے اوپر، اور اس کو آگے پہنچا کے رہتے ہیں، اور پھر جس نے قتل کیا ہے اس کو بہشت کا اعلیٰ مقام بھی دلوا کے رہتے ہیں، پھر اس کو ماڈل بناتے ہیں باقی دنیا کے لیے، باقی جوانوں کے لیے، کہ آپ قوم کے ہیرو کب بنو گے کہ جس کو ہم نے دین سے خارج کر کے کافر قرار دیا، تم اسے مارو گے، تم ہیرو بن جاؤ گے۔ خوب اگر ایک ملک کے اندر اس طرح سے رواج شروع ہو جائے، پھر کون محفوظ ہے؟ اگر مولوی نے، چند دن پہلے ایک پولیس افسر آیا ہمارے پاس، یہ جو پشاور مسجد کے دھماکے کے بعد، تو انہیں حکم تھا، ظاہر اپنی ماموریت انجام دینے آئے مدرسے میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے اندر سیکیورٹی کا انتظام ہے یا نہیں ہے۔ اسی دوران میں انہوں نے کہا کہ جس علاقے میں ان کا دفتر ہے، کہنے لگے کہ اس علاقے کے مولانا نے مجھے پیغام بھیجا ہے ایس پی کو، ایس پی سینئر افسر ہے پولیس کا، ایس پی کو پیغام بھیجا ہے تو بندے کا پتر بن جا ورنہ میں تجھے سیدھا کر دوں گا۔ اب وہ کہتے ہیں اندازہ لگاؤ کہ میں پولیس کا ایس پی ہوں، طاقتور پولیس افسر ہوں، نظام کا نمائندہ ہوں، میں نے بندے کا پتر بنانا ہے لوگوں کو، وہ مجھے دے رہا ہے دھمکی کہ تو بندے کا پتر بن جا ورنہ میں تجھے سیدھا کر دوں گا، اور اس نے کر دینا ہے۔ وہ لطیفہ معروف ہے نا کہ وہ بھگت سنگھ کے بارے میں، کہ مولانا ادھار لیتا تھا، سکھ کی دکان تھی سردار صاحب کی، یہ مولانا اسے ادھار لیتا تھا، ادھار پھر چکاتا نہیں تھا، مہینہ گزر جاتا تھا، پہلا ادھار نہیں چکاتا تھا، مزید مانگتا تھا۔ سردار صاحب نے کہا کہ ابھی ادھار آپ کا زیادہ ہو گیا ہے، پہلے پیسے دو گے تو نیا سودا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تو سمجھ جا، دے دے مجھے ورنہ تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ کیا مہنگا پڑے گا، جا تو دیکھ لے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آج سے مجھے سودا نہیں دیا، میں مسجد میں جا کر اعلان کرتا ہوں کہ بھگت سنگھ وہابی ہو گیا ہے، پھر دیکھتا ہوں تیری دکان کیسے چلتی ہے۔ اس نے پھر ہاتھ باندھے کہ یار میں جتنا ادھار مانگتا ہے دوں گا، یہ اعلان نہ کرنا، سردار وہابی ہو گیا ہے۔ ابھی یہ کتاب تہرانی صاحب تشریف فرمائے یہاں، جی ماشاءاللہ، محمد ارشد تہرانی صاحب کی کتاب ہے جو وکیل صاحب نے، ماشاءاللہ بڑا اچھا ذوق ہے، پچھلے پروگرام میں بھی ایک اچھی کتاب انہوں نے سب کو دی، چند افراد کو دی، یہاں بھی میں نے وہ پہلا ہی جو ٹیگ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کا میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ ہمارے شاید یہ اتفاق تھا، وکیل صاحب کا حسن ذوق تھا، بیدار حس تھی۔ انہوں نے پہلا ٹیگ ہی جو انہوں نے صفحہ 250 پہ لگایا ہوا ہے، وہاں ایک عبارت ہے کہ بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، سیالکوٹ کا سفر ہے یہ سارا، اور سیالکوٹ میں کی ہوئی تقریریں اور گفتگو ہے، اس کے صفحہ 250 پر انہوں نے نمایاں کر کے لکھا ہوا ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے، حضرت قائد اعظم فرما رہے ہیں سیالکوٹ میں، یہ 28 29 30 اپریل 1944 میں یہ دورہ ہوا تھا، یہ 28 29 30 اپریل 28 29 30 اپریل آنے والا ہے، تو سیالکوٹ میں ہونا چاہیے اہتمام، اس دورے کی میموریل ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے، اس میں
قائد اعظم اس سرزمین پر پاکستان بننے سے پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہندو ہمارے مقابلہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو لا کھڑا کرتا ہے. علامہ اقبال کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا؟ وہ مسلمان. فرمایا مجھے افسوس یہ بات ہے. اور یہ کام ہندو کرتا ہے, یہ چالاک بنیاں یہ کام کرتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں ہماری تحریک کو ناکام بنانے کے لیے, ہمیں اپنے مقاصد میں ناکام بنانے کے لیے اور ہمارے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے ہم ہی میں سے, یہ زیادہ افسوسناک بات ہے. اگر قائد اعظم کے مقابلے میں سارے ہندو مل کر بھی آتے تو انہیں ذرا افسوس نہیں تھا اس بات پر. اگر ان کے مقابلے میں پورا انگلستان مل کر بھی آ جاتا انہیں ذرا افسوس نہیں تھا, چونکہ دشمن کے لباس میں سامنے آیا ہے. لیکن جب مقابلے میں مسلمان آ کھڑا ہو پھر ایک رہبر کو تکلیف ہوتی ہے, دکھ پہنچتا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہندو ہمارے مقابلہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو لا کھڑا کرتا ہے. وہ ہم سے متصادم ہوتے ہیں, مسلمان علامہ اقبال سے متصادم ہوتے ہیں. اب یہ شکوہ علامہ اقبال سے سنیں, یہ تو حضرت قائد اعظم کا شکوہ ہے نا. حضرت قائد اعظم کی درگت کم بنائی ہے مسلمانوں نے, علامہ اقبال کی زیادہ بنائی ہے. چونکہ حضرت قائد اعظم سیاسی تھے اور حضرت علامہ وہ سیاسی نہیں تھے, وہ ڈپلومیٹک بات نہیں کرتے تھے, وہ بالکل کھول کے ہر چیز برملا بیان کرتے تھے. اس لیے ان کی درگت زیادہ بنائی انہوں نے. وہ ہم سے متصادم ہوتے ہیں اور ہماری حیثیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری حیثیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ مسلمان کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. یہ 1944 میں سیالکوٹ میں فرما کے گئے ہیں. خوب آج 2022 ہے, کتنے سال گزر گئے اس کو؟ 75 سال, 78 سال, 78 سال بعد آیا مسلمان کے مقابلے میں مسلمان نہیں ہے سیالکوٹ. پہلے سے زیادہ ہے. یہ فرقہ بندی اور یہ فرقہ واریت اس وقت نہیں تھی. مسجد کے مقابلے میں نہیں تھی اس وقت. مولانا کے مقابلے میں, مینار کے مقابلے میں, اذان کے مقابلے میں, مدرسہ کے مقابلے میں. ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب سے کہ جب یہ پہلی دفعہ 3 سال پہلے لاہور میں کانفرنس میں تشریف لائے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. خود انہوں نے فرمایا کہ مجھے اسلام سے خارج کر دیا گیا, چونکہ جس سے ملا تھا وہ تو پہلے ہی خارج تھا اسلام سے, اس سے ملنے سے مجھے بھی اسلام سے خارج کر دیا انہوں نے. کس نے کیا؟ اب سوال یہ ہے, یہ نہیں بتایا انہوں نے کس نے کیا. ان کو یہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں, دیوبند مسلک سے. بریلویوں نے ان کو خارج نہیں کیا, اہل حدیث نے خارج نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو تصحیح کر دینا. شیعوں نے خارج نہیں کیا, سیکولر لوگوں نے نہیں کیا, لیبرل لوگوں نے نہیں کیا, غیر مسلم نے نہیں کیا, بلکہ کس نے کیا؟ دیوبند طبقے نے کیا. یہ درد بہت پرانا ہے. پھر خوب اب اس کے علاج کا وقت آ گیا ہے. پہلے ہندو یہ کام کرتا تھا, مسلمان کو مسلمان کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا تھا. آج مسلمان کو مسلمان کے مقابلے میں مولوی لا کھڑا کرتا ہے. ہندو والا ٹھیکہ اس نے لے لیا. اس پیغام کے اندر علماء کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور اداروں نے بھی یہ ذمہ داری مشترکہ دونوں نے لی ہے, چونکہ دونوں ذمہ دار ہیں. اگر میدان میں علماء آ جاتے, آ کے ملک کے اندر دہشت گردی, ملیٹنسی, انتہا پسندی, تو یہ ادارے کہاں تھے؟ چند دن پہلے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے ایک بہت خوبصورت دل کو لگتی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جن کو آج ختم ہم سب نے مل کر کرنا ہے, ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ ان کو شروع کیوں ہونے دیا گیا؟ پہلے تو نہیں تھا نا پاکستان میں. 1980 سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. 1980 سے پہلے محرم جب آ جاتا تھا پتہ نہیں ہوتا تھا شیعہ کون ہے, سنی کون ہے. ربیع الاول میں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے. یہ 1980 کے بعد پھر شروع ہوا سلسلہ اور آج جہاں پہنچا ہے. تو انہوں نے, وہ بھی خود رہبر ہیں اپنے
سلسلے کے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ شروع کیوں کیا اور کس نے کیا، کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو؟ مدرسوں کو بھی انوالو کرو، مولویوں کو بھی انوالو کرو. خوب یہ مولوی نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں چھریاں، خنجر اور توپیں اور گنیں نہیں تھیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا. ممبر تھا، وہ بھی بیچارے اختیار نہیں رکھتے تھے اس چیز کا جو ان کے سپرد تھی. تو کیوں دیا گیا یہ؟ اس لیے جنہوں نے دیا وہ بھی ذمہ دار ہیں، وہ بھی ساتھ شامل ہوں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے. اس میں چونکہ زیادہ رخ بیانیہ کا ریاستی موضوع کی طرف ہے، یعنی دہشت گردی سے جو ریاست کو خطرہ ہے، دہشت گردی سے حکومت کو اور کم خطرہ نہیں ہے، بہت شدید خطرہ ہے، ملک کو، قوم کو خطرہ ہے. لیکن دوسرے طبقات، مثلا دہشت گردی میں اگر اعداد و شمار نکالیں تو سب سے زیادہ شیعہ متاثر ہیں، اور آج بھی خطرے میں سب سے زیادہ یہی ہیں. آخری حملہ پشاور آپ کو بتا رہا ہے. تو اس کو ضرورت ہے کہ ہم اس پیغام کے متعلق ایک قومی شعور بیدار کریں، چونکہ قوم اس میں شامل نہیں ہے. صرف سلامتی کے ادارے اور اسلامی شخصیات مل کر یہ کام حل نہیں کر سکتے جب تک قوم ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگی. یہ کانفرنسز اس مقصد کے لیے ہیں کہ قومی شعور بیدار کرنا، قوم کا ارادہ بنانا، قوم کا عزم بنانا، تاکہ اس کے خاتمے کے لیے ساری قوم مل کر اس عمل کے اندر شامل ہو انشاءاللہ. اور جب قومیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر جیسے زمینیں آزاد ہو کے وطن بن جاتا ہے، قوم کی ہمت سے انشاءاللہ وطن پاک بھی ہو سکتا ہے دہشت گردی، فتنہ، فرقہ واریت اور ہر چیز سے. اس بارے میں بہت حقائق ہیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے پھر ہمیں توفیق ملے اور ہم اپنا فریضہ انشاءاللہ ادا کر سکیں. اذان شروع ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے. یہیں پہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور وطن کے لیے کہ خداوند پاکستان کی حفاظت فرمائی، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، پاکستانی ملت کے اندر اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق قائم فرمائے اور دشمنوں کو مایوس و ناکام فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، مہمانوں کا، علماء کا، مشائخ کا اور آپ عزیزوں کا جو تشریف لائے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.